بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی کسی غلطی کا ذکر نہیں کریں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ترمذی میں آتا کہ وہ یہ کہیں گے کہ مجھے معبود بنایا گیا. وہ روایت ترمذی 3148 اس میں علی بن زید پکا ضعیف راوی ہے جمہور محدثین کے نزدیک، لہذا وہ روایت مردود ہے. بخاری اور مسلم کے الفاظ بھی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اپنی کسی لغزش کا ذکر نہیں کریں گے اور صرف اتنا کہیں گے نفسی نفسی نفسی. وہ تو مسند امام احمد میں صحیح حدیث ہے، قیامت والے دن اگر کوئی شخص انبیاء والے اعمال بھی لے کر آ جائے اور پیدائش سے لے کر مرتے دم تک اللہ کی فرما برداری میں رہے، تب بھی اس کو اللہ کا خوف لاحق ہوگا. تو مجھے بتائیں یہ جو بزرگ ہیں کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جو میرا مرید ہو جائے میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اسے زبردستی جنت میں نہ لے جاؤں. بھائی یہاں تو انبیاء کی کیا حالت ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر کہتے ہیں جی آگے آگے معین الدین چشتی ہوں گے، پیچھے مرید ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں بٹوین دا ورڈز کہ ان کے بزرگوں کے مرتبے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے. یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا. تو اس کے بعد انسان خود اپنے اوپر غور کرے. ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ اس کا اسلام کس درجے میں فال کرتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے کسی لغزش کا ذکر نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے نفسی 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 نفسی. آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام ایک خوشخبری سنا دیں گے اور وہ الفاظ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہاں میں آج ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. محمدن عبدن غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. محمد اللہ کے وہ بندے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اگلی اور پچھلی ساری غلطیاں اور خطائیں اور لغزشیں پہلے ہی معاف فرما دی ہیں، وہ امن میں ہیں. یہ الفاظ ہے ذم کا لفظ ہے. ویسے عموماً ذم کا لفظ گناہ کے لیے بولا جاتا ہے لیکن اس کے اور معنی بھی موجود ہیں. لغزش، خلاف اولا، خطا ان الفاظ میں بھی آتا ہے، لہذا میں نے اس کو انہی معنوں میں کیا. یا ذم کو عربی میں ہی ذم کہہ لیں. وہ ہستی ہیں جن کے اگلے پچھلے سارے ذم اللہ نے معاف فرما دیے ہیں. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. پھر لوگ آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشارت دی گئی کہ آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف ہیں. اس کا ذکر قرآن میں سورۃ الفتح کی آیت نمبر 2 میں موجود ہے. آپ کے ریفرنس پہ 12 نمبر سورۃ الفتح آیت نمبر 1، 2 اور 3. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی صلح حدیبیہ کی شکل میں. لوگ تو سمجھ رہے ہیں کافر کہ آپ کی شکست ہو گئی، کہ آپ پاورفل تھے، کافروں نے معاہدہ کر کے آپ کو روک لیا، آپ فتح مکہ کر سکتے تھے، لیکن اصل میں صلح حدیبیہ کے اندر ہی آپ کی فتح ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلے سارے ذم، لغزشیں، خطائیں معاف فرما دے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دے، علیک آپ پر، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور آپ کو بالکل آپ کی اس دعوت کو سیدھے راستے کے اوپر ڈال دے. یعنی اب تیر کی طرح آپ کی دعوت ہدف تک پہنچے گی. اب کافر آپ پر غلبہ نہیں پائیں گے. اور وہی ہوا صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی، 7 ہجری میں غزوہ خیبر اور 8 ہجری میں فتح مکہ، 9 ہجری میں غزوہ تبوک اور اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب فتح الحمدللہ عطا فرما دی ہے. تو یہاں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے ذم، اجتہادی خطائیں اور لغزشیں اللہ نے معاف فرما دی ہیں. گناہ کا لفظ ہم نہیں بولتے. لغزشیں میں نے پچھلی دفعہ بڑی ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 88A میں بتائی تھیں. مثلا سورہ آل عمران کے کانٹیکسٹ میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کافروں کے لیے بدعا نکل گئی تھی کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کو معاف بھی کر سکتا ہے. اور اسی خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب کی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دان مبارک شہید ہوئے اور مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی دلوایا. اسی طریقے سے سورہ توبہ کے کانٹیکسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو رخصت دے دی تھی جہاد میں جانے کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے کیوں ایسا کیا؟ یعنی آپ کی فیس ریڈنگ سے نظر آ رہا تھا، آپ ان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ بہانے کر رہے ہیں، آپ کو ان کے بہانے قبول نہیں کرنے چاہیے تھے. اسی طریقے سے عبداللہ ابن ام مکتوم کے حوالے سے سورہ عبس کے حوالے سے میں نے جو ہے وہ بیان کیا تھا. پھر سورۃ الانفال کے حوالے سے
جو غزوہ بدر کے قیدیوں والا مسئلہ ہوا آیت نمبر 67 سے 71 تک، یہ تمام چیزیں میں نے ذکر کی تھی. کوئی بھی گناہ کے زمرے میں نہیں ہے، اجتہادی خطا اور لغزش، اس حوالے سے میں پچھلی دفعہ گفتگو کر چکا. لہذا یہاں پر یہ بھی بات سمجھ لیں کہ جب کوئی ٹیم غلط پرفارمنس دیتی ہے تو ٹیم لیڈر کے اوپر آتی ہے یہ بات. جیسے ابھی ہماری کرکٹ ٹیم حالتی ہے تو کیپٹن کے اوپر بات ہوتی ہے، چاہے اس کی پرفارمنس ٹھیک بھی ہو. تو بیسیکلی صحابہ اکرام سے بھی اس پوری دعوت و تبلیغ کی جد و جہد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریولوشن تھی، اس دوران جو غلطیاں ہوئیں تو بیسیکلی وہ کیپٹن کے کھاتے میں پڑتی ہیں. تو ان میں وہ غلطیاں بھی شامل ہیں جو صحابہ اکرام سے کوئی غلطیاں ہوئیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا اوورال کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام لغزشیں معاف کر دی ہیں، اب تمہاری دعوت بالکل تیر کی طرح سیدھی ہدف پر پہنچے گی اور فتح مکہ انشاءاللہ ہو جائے گا. تو صلح حدیبیہ از دا کمپنسیشن آف آل دا مسٹیکس آف صحابہ کرام رضوان. اللہ تعالیٰ نے ان کو کمپنسیٹ کر دیا اس کے ذریعے. اب یہاں پر میں ذکر کروں، ایک تو مجھے شعر اب یاد آ گیا احمد بریلوی صاحب کے چھوٹے بھائی حسن رضا خان صاحب کا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لبوں پر انا لہا ہوگا. یعنی اور انبیاء کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے ہاں آج میں ہی ہوں شفاعت کرنے والا. اور وہ ابھی یہ لوگ پہنچ چکے ہیں، ڈراپ سین اس کا آنے والا ہے انشاءاللہ، وہ آگے میں بیان کرتا ہوں. احمد بریلوی صاحب نے اس آیت کو تختہ مشق بنایا اور اس کا ترجمہ چینج کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی علمی خیانت انہوں نے کی. جہاں میں ان کی اتنی تعریف کرتا ہوں کہ سب سے بیسٹ بسم اللہ کا ترجمہ انہوں نے کیا، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. انہوں نے شروع کا لفظ بھی نہیں لگایا، اللہ کے لفظ سے شروع کیا، اللہ کے نام سے شروع. وہاں ان کی میں اسی طریقے سے واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ انہوں نے بڑا اچھا کیا، اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، مکر کرنے والا نہیں کیا، کیونکہ عربی میں مکر کا مطلب اور ہے، اردو میں نیٹوریس ورڈ ہے. لیکن یہاں انہوں نے ظلم کیا. ظلم اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ایک تو ترجمہ تبدیل کیا، اس کی بنیاد پر ان کے فالوورز نے باقیوں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا. انہوں نے ترجمہ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی وہ چھین لی، اور ترجمہ کیا ہے نبی ہم نے آپ کو روشن فتح دی تاکہ آپ کی وجہ سے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں. حالانکہ لفظی ترجمہ ہے لیغفر لک اللہ، اللہ تیرے لیے بخش دے ما تقدم من ذنبک. یہ تو واحد کا صیغہ ہے، ذنبک، ذنبہم تو نہیں ہے، ذنبک تیرے. ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کیا. یہاں بھی وہی ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف فرمائے. انہوں نے کہا آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کی معاف. انہوں نے سمجھا یہ کوئی اللہ نے گستاخی کر دی ہے تو میں اس کی اب ریکٹیفیکیشن کر دوں معاذ اللہ استغفر اللہ. حالانکہ یہ فضیلت چھینی انہوں نے. کیوں؟ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، اس کی تفسیر میں کرنے لگوں. بخاری اور مسلم میں اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کتاب التفسیر چیپٹر میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بخاری میں 4836، مسلم میں 7124. صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے مبارک پاؤں میں ورم پڑ گئے. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے لیے تو اتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ نے آپ کی اگلی اور پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، تو آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھے اتنی فضیلت دی؟ تو صحابہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کے لیے تو خوشخبری ہے، اور صحیح بخاری میں موجود ہے. صحابہ اکرام کہتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، حضور اتنے خوش ہوئے کہ وہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ اونٹ پر سوار ہیں اور گنگنا رہے ہیں یہ آیت. حضور یہ آیت گنگنایا کرتے تھے، اور وہ صحابی کہتے ہیں میں تمہیں گنگنا کے بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لمبا کھینچتے تھے انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گنگنایا کرتے تھے کہ اللہ نے میری اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی. حضور کی فضیلت صحابہ کرام بھی آپ کو یہ کوٹ کرتے تھے کہ آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی، یہ آپ کی فضیلت تھی. یعنی صحابہ معاذ اللہ گستاخ تھے. اور امام بخاری نے اس سے بڑا کام کیا کہ اس آیت کی تفسیر میں لے آئے وہ کتاب التفسیر چیپٹر میں، تاکہ پتہ چل جائے کسی نے اگر بےایمانی کی اس آیت کے ساتھ تو کلیئر ہو جائے گا. بہرحال اہل حق ہر جگہ موجود ہیں. میں ذکر کروں گا اپنے استاد غلام سود سعیدی صاحب کا.
مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں وہ شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے احمد رضا بریلوی صاحب کے خلاف بغاوت کی شرح صحیح مسلم میں، انہوں نے کلیئر کٹ لکھا کہ احمد رضا بریلوی نے یہ قرآن پاک کی تحریف کی ہے یہ ترجمہ کر کے، اور انہوں نے یہ سارے دلائل دیے جو میں نے بیان کیے بخاری اور مسلم سے، انہوں نے کہا یہ بالکل غلط ترجمہ ہے، چاہے کسی بڑے بزرگ نے کیا، یہ ترجمہ غلط ہے۔ صحابہ کرام تو آپ کی فضیلت سمجھتے تھے کہ آپ کی اگلی پچھلی خلاف اولا چیزیں یا خطائیں یا یہ تمام چیزیں معاف ہو گئی ہیں، اور اس بندے نے اس کے ساتھ ترجمہ چینج کر دیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے نا، جو بھی حسین بننے کی کوشش کرے، بغاوت کر دے سسٹم کے خلاف، تو اس کے ساتھ کیا اشر ہوتا ہے۔ اتنی موٹی کتاب آ گئی، کوئی 500 صفحوں کی، صرف ایک آیت کے ترجمے کے اوپر غلام سعود سعیدی صاحب کے خلاف کہ یہ گستاخ ہو گیا۔ وہ ہمارے پاس جو مولویوں نے فارمولہ رکھا ہوا ہے، مطلب کوئی بھی اس طرح کی بات کر دے اس کو گستاخی کا فتویٰ لگا دو، شرک کا فتویٰ لگا دو، بدعت کا فتویٰ، کوئی اور کر کے تو لوگوں کی مت ماری جائے، وہ لوگ بات ہی نہ سنیں۔ لیکن الحمدللہ انہوں نے آواز بلند کی، اور انہوں نے، میں ان سے کافی دفعہ ملا ہوں، اور الحمدللہ میں نے ان کو دعوت حق بھی پیش کی اس حوالے سے، تو کافی ساری چیزیں مانتے ہیں، خصوصاً جو میں نے پمفلٹ لکھا اندھا دھند پیروی کا انجام، جس میں نے پرانے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا پوسٹ مارٹم کیا تھا، مسئلہ نمبر 71B اس پہ ریکارڈ کروایا، 19 گستاخانہ عبارتوں کا میں نے ان سے ذکر کیا، انہوں نے تمام عبارتوں کے بارے میں مجھے کہا کہ بالکل میں آپ کی تائید کرتا ہوں، یہ تمام عبارتیں گستاخانہ ہیں الحمدللہ۔ تو اہل حق موجود ہوتے ہیں۔ بہرحال سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ یہ بھی خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے حدیث، اور اللہ نے آپ کے اگلے پچھلی تمام خطائیں ذم معاف فرما دیے ہیں۔ آپ اپنے رب کے دربار میں ہماری شفاعت کیجئے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں کہیں گے جو باقیوں نے کہا، نفسی نفسی نفسی، یا اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لبوں پر انا لہا ہوگا، تو آپ کہیں گے ہاں میں ہی ہوں، آج میں ہی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور اللہ کے عرش کے نیچے پہنچ کر اپنے رب عز و جل کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے میں گر پڑوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد اور ثنا کے دروازے کھول دے گا اور مجھے ایسی حمد سکھائے گا جو الفاظ آج مجھے معلوم نہیں۔ وہ اس وقت ہی اللہ بتائے گا، مجھے نہیں پتا، اس وقت اللہ سکھائے گا کوئی ایسی حمد جو اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کر دے گی، وہ اللہ خود ہی اپنے کلمات سکھائے گا۔ تو یہ شفاعت کے لیے سارا معاملہ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ تو یہ شفاعت بالاذن ہے نہ کہ بالوجاہت، یہ بھی میں مسئلہ کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ پھر میں اللہ کی حمد بیان کروں گا سجدے کی حالت میں، تو اللہ مجھ سے فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو تمہیں دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب، میری امت میری امت میری امت۔ وہی باقی کیا کہہ رہے ہیں؟ نفسی نفسی نفسی، اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ امتی امتی امتی۔ اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک حد مقرر کرے گا اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حد مقرر کر دے گا، بتا دیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بندے نکالنے ہیں، اور وہ ایمان کے لیول کے اعتبار سے ان کو بتایا جائے گا اس لیول تک جن کا ایمان ہے ان کو آپ نکال لیں۔ پھر میں دوسری بار اپنے رب کے حضور جاؤں گا، ظاہر ہے وہ سارے بندے نکال لوں گا، پھر میں اللہ کے پاس جاؤں گا، پھر اسی طریقے سے سجدہ کریں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپانس ملے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر میرے لیے حد مقرر کی جائے گی، پھر میں لوگوں کو نکالوں گا، پھر تیسری بار اس طرح ہوگا، پھر اس طریقے سے ہوتا جائے گا۔ پھر جب میں آخری دفعہ دوزخ کی طرف جاؤں گا تو مجھے پھر دروغہ دوزخ سیدنا مالک علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے قرآن نے روک لیا ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جسے قرآن نے روک لیا ہے۔ قرآن نے کسے روکا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اور پھر سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، قیامت والے دن بھی، دنیا میں معاف کر دے گا، قیامت کے دن اگر کوئی شرک لے کر آیا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا، شرک کے علاوہ اس گناہ کو کبھی نہیں معاف کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا ہوا، اس کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا، لیکن امید ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہی میں بھی دور جا پڑا، وَلِعِياذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا جائے گا، پھر آپ بھی ظاہر ہے جب قرآن نے روک لیا لا تبدیل لکلمات اللہ، مشرک جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وَلِعِياذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری حدیث شفاعت کے اینڈ پر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قرآن کی آیت تلاوت کی، آپ کے ریفرنس پہ 13 نمبر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت تلاوت کی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس قرآن کے ذریعے تہجد کی نماز ادا کیا کرو، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو اس مقام محمود پر فائز کرے گا جہاں ہر شخص آپ کی تعریف بیان کرے گا۔ محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، مقام محمود ایسا مقام قیامت والے دن کہ سب لوگ تعریف کریں کہ یہ ہے اللہ کا لاڈلا۔ تو حضور نے کہا دیکھ لو، یہ ہے وہ بات جو جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، تو مجھے اللہ مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اس سے بات پتہ چلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے قرآن سے آیات پیش کیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، پھر فرمایا یہ وہ مقام محمود ہے جس کا وعدہ تمہارے رب نے تمہارے نبی کے ساتھ کیا ہے، اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انک لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ مقام وسیلہ، مقام محمود عطا ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ حدیث، اس کا ریفرنس بھی سن لیں اسی کانٹیکس میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 6304، صحیح مسلم میں 491، کم از کم 10 طرق صحیح مسلم میں موجود ہیں، بخاری میں بھی 2-3 طرق موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی، وہ دعا اس نے دنیا میں ہی کر لی، وہ مقبول دعا، میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہے، میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا، یعنی پوری امت کی شفاعت ہوگی سوائے مشرک کی۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اس حوالے سے میری 1 گھنٹہ اور 38 منٹ کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 3 کے نام سے، شرک کی سینسٹیوٹی اور اس کی ڈیفینیشن کے حوالے سے، دعا صرف اللہ ہی سے، اور ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے، اہل سنت پاک.com پہ۔ اب یہاں پر میں آخری صرف 10-15 منٹ میں اس بات کو کنکلوڈ کر دوں، جو منکرین حدیث جو ہیں حدیث شفاعت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی قرآن میں تو ہے شفاعت کسی کی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی یہ ساروں کو بخشوا لیا جائے گا، یہ قرآن کے خلاف ہے شفاعت بالوجاہت کا عقیدہ۔ تو بھائیو ہم شفاعت بالوجاہت کا عقیدہ رکھتے بھی نہیں ہیں، ہم شفاعت بالاذن کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور قرآن اس کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے۔ یہ منکرین قرآن ہے جو شفاعت کی حدیث کو نہیں مانتے۔ ہاں جن کا دھونس والی شفاعت کا عقیدہ ہے وہ واقعی قرآن کے خلاف ہے، وہ کوئی نہیں ہے۔ قرآن میں آپ نے دیکھ لیا، یہ حدیث بخاری مسلم کی سن لی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے حد مقرر کرے گا، پھر میں اور حد مانگوں گا، پھر حد مقرر کرے گا، پھر باقی روایتوں میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو بھی نکال لو، لیکن اللہ تعالیٰ بتائے گا، اذن اللہ کا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معاذ اللہ زبردستی یا دھونس کے ساتھ کسی کو نہیں نکالیں گے، نہ یہ عقیدہ ہے اہل سنت میں سے کسی کا، نہ کوئی حدیث اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ لہٰذا منکرین حدیث کو ہم جواب دے سکتے ہیں جو ہم الحمدللہ حدیث صحیح حدیث پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کی دلیل یہ آیت ہے، لیکن بےمانی ہے کہ اس کے ساتھ دوسری آیت ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ ریفرنس آپ کا 14 نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 اور 255۔ 255 تو آیت الکرسی ہے، 254 سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس کے دیے ہوئے مال میں سے، اس دن سے پہلے، من قبل ان یأتی یوم، کہ وہ دن آ جائے قیامت کا، لا بیع فی، جس میں کوئی تجارت کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعۃ، اور نہ کوئی شفاعت کام آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ہیں ظالم۔
تو یہ کیٹاگوریکل ڈینائی آیا ہے کہ کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. لیکن ایکسیپشن اگلی آیت میں آ گئی کہ یہ کس شفاعت کی نفی ہو رہی ہے کہ دھونس کے ساتھ کوئی نہیں سفارشی ہو سکتا کہ جی اللہ جی منو پتا ہے میرے والے کرو نا ذرا, میں آپ دیکھنا اس کو, تسی سائڈ دے ہو. یہ نہیں ہوگا. اس کو اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی. شفاعت بالوجہات کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا. اب اگلی آیت آیت الکرسی میں کیا آیا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کس کی جرت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کے اذن سے. تو اذن کے ساتھ سفارش کر سکتا ہے, اور وہ آپ سے صرف اذن مانگیں گے نا, دعا کریں گے, سجدے میں گریں گے, اللہ ہم سکھائے گا, پھر کہیں گے یا اللہ شفاعت کروں, پھر اللہ اجازت دے گا کہ اتنوں کی کر لے, یہ حد ہے. اور وہ حد یہ نہ سمجھے گا کہ 500 بندہ کر لو, نہیں, وہ بتایا جائے گا جس کا ایمان اس لیول کا ہے. تو جو اس کیٹیگری میں فال کرے گا وہ اللہ نے ڈیفائن کرنا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈیفائن کرنا. وہ جتنے بھی آپ 70 نمبروں والے ہوں گے وہ سارے نکال لیے جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 70 والا نکالیں گے, ساتھ ایک 30 والا بھی نکال لیں گے اپنی مرضی سے, نہیں, 30 والے کی بھی باری آئے گی وہ اگلی بار میں. تو یہ اللہ حد مقرر کرے گا ود رسپیکٹ ٹو ان کے ایمان کے لیول کے. شفاعت بالاذن, لہذا منکرین حدیث ہم پر اعتراض نہیں کر سکتے. الحمدللہ قرآن میں آ گیا. اور آخری ریفرنس نمبر 15 سورۃ النبا آیت نمبر 38, یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, وہ قیامت کا دن ہوگا کہ تمام فرشتے اللہ کے حضور صف بنا کر کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے ڈر کی وجہ سے, اور روح قدس یعنی جبریل بھی. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے ساتھ بات بھی کر سکے کسی کے بارے میں سوائے اس شخص کے کہ جس کو اللہ نے اذن دیا ہوا ہے. وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, اور جس کو اذن دیا ہے وہ بات بھی پھر سیدھی کرے گا, سچی بات کرے, ہٹ کے نہیں. اس بات کو بھی سمجھ لیں. سفارش کیوں کی جاتی ہے؟ آپ کے محلے میں کسی شریف آدمی کو پولیس پکڑ کے چلی گئی, آپ تھانے دار کے پاس جائیں گے, کہیں گے جی میں اس بندے کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, یہ بڑا شریف آدمی ہے, آپ کے کان کسی نے غلط بھر دی ہیں, تو یہ سفارش کی جاتی ہے نا, تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتا ہے یا اللہ جی یہ بندہ تجھے غلط پھڑیا ہے, منو پتا بڑا چنگا بندہ ہے, یہ وہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ آپ نے غلط پکڑ لیا ہے, مجھے پتا ہے صحیح بندہ, نہیں, یہ وہ چیز ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اور کس کی جرت ہے کہ وہ اللہ سے سفارش کر دے کسی کی؟ وہ اللہ کو سب کچھ پتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ اس کو اذن دے. اب اس کو میں نے مینوپولیٹ کیا ہے. یہ آیات اور بخاری اور مسلم کی حدیثیں ان آیاتوں میں بالکل فٹ ان بیٹھتی ہیں کہ شفاعت بالاذن ہے, دھونس اور وجاہت کے ساتھ نہیں ہے. لہذا یہ سمجھ لیں اس کو دنیا سے ایک مثال کہ شفاعت کا کنسپٹ کیا ہے. مجھے بڑے لوگ کہہ رہے تھے آپ کلیئر کریں, کافی حد تک کلیئر ہو گیا. اب اس ساری گفتگو کے بعد جو ہماری ہو چکی تقریباً 1.5 گھنٹے کی, یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا. تو بھائیو شفاعت کا کنسپٹ جو میں نے سمجھا ہے الحمدللہ ان دلائل کی روشنی میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں آج کے دور کی مثال سے. مثال کے طور پر کسی کالج میں پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی ہو جس میں پوزیشن ہولڈر بچوں کو انعام دینا ہو, تو کیا ہوتا ہے کہ کالج کا پرنسپل کسی کو مہمان خصوصی بلاتا ہے, کسی ریٹائرڈ ٹیچر کو بلا لیا, کسی عالم کو بلا لیا, کسی ایم این اے ایم پی اے کو بلا لیا, جس کو بھی اپنے شوق کے مطابق. پھر جب وہ لائک سٹوڈنٹس کو کپ دیتا ہے پرنسپل, جو کالج کے پیسوں سے خریدے گئے ہوتے ہیں, اس کا آنر پرنسپل اور کالج ہوتا ہے, اور کالج کے بیہاف پہ پرنسپل. وہ کپ جو ہے خریدے انہوں نے, سب کچھ مینج انہوں نے کیا, لیکن مہمان خصوصی کے ہاتھ سے دلوائے جاتے ہیں. اب کتنا بیوقوف ہے جو یہ سمجھے کہ اس مہمان نے یہ کپ دی ہے. کسی کو وہم بھی نہیں آتا, سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس مہمان کی عزت افزائی کی گئی ہے, دینے والا یہ پرنسپل اور یہ سکول ہے. بالکل اس طریقے سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس کے ساتھ ریزیمبلنس میں نہیں کر رہا, یہ سمجھانے کے لیے تھا, اس کو کوئی آپس میں میچ نہیں, اینالوجی نہیں بنانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا مہمان خصوصی بنایا ہے, مقام محمودہ. سب کہیں گے یار دیکھو یہ کتنا مرتبے والا ہے کہ اس پوری انسانیت میں, اربوں خربوں کی انسانیت میں یہ شخص ہے جس کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے ٹکٹ لوگوں کو بٹوائے ہیں. لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ. اس لیے ہم شفاعت کی دعا اللہ سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے, آمین. یہ معاملہ کلیئر ہو گیا. اب آخر میں ایمان تازہ کرنے کے لیے 3 حدیثیں, اور اس پہ ہماری گفتگو انشاءاللہ کنکلوڈ. شفاعت کی بات ہوئی ہے تو یہ 3 حدیثوں کے بغیر یہ شفاعت کی گفتگو نامکمل ہے. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے,
بخاری میں 614، مسلم میں 849 الفاظ مسلم کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کا جواب دے، اور اذان کا جواب بھی صحیح مسلم میں ہے کہ جو مؤذن الفاظ کہتا ہے وہی الفاظ آپ نے ریپیٹ کرنے ہیں. حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. جب وہ مؤذن اذان کہے اور وہ اذان کا جواب دے، سننے والا نمبر 1 یہ کام کرے. نمبر 2 پھر مجھ پر درود شریف پڑھے، اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اور پھر تیسرا کام کرے، اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرے. وہ مقام وسیلہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود وہ عطا فرمانا ہے، جو اس کائنات میں ایک ہی شخص کو ملنا ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہوں جو میرے لیے الوسیلہ کی دعا کرے گا. قیامت والے دن میری شفاعت، قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. تو اس کو میں نے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا وظیفہ، اذان کا جواب، درود شریف، اور پھر الوسیلہ والی دعا جو صحیح بخاری میں موجود ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہاں تک بخاری میں ہے. اور اگلے الفاظ سنن کبری البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ ہیں، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو باقی اس میں جو باقی لوگوں نے الفاظ ایڈ کر دیے ہیں وہ درجات رفیع اور باقی الفاظ یہ کہیں ثابت نہیں ہے. اتنے ہی ہیں. وسیلہ پر میری گفتگو ہے 1.5 گھنٹے کی. مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، اس میں بھی میں نے یہ حدیث الحمدللہ ڈیٹیل سے بیان کی ہے. دوسری حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کی رکت انگیز حدیث. ترمذی میں 2435، ابی داؤد میں 4739. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت قیامت کے دن میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی قبول کی جائے گی. گناہ کبیرہ کرنے والوں کے. اور الحمدللہ آج بھی جو مسجد نبوی میں ریاض الجنہ والی سائڈ پہ ممبر شریف ہے نا، ممبر شریف کی جو بیک سائڈ ہے خانہ کعبہ کی طرف، اس پہ یہ حدیث عربی میں لکھی ہوئی ہے. اس دفعہ بھی الحمدللہ جب حاضری ہوئی تو میں نے وہ حدیث پڑھی تو میری آنکھیں اشک بار ہو گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا الحمدللہ. اور تیسری اور آخری حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، رکت انگیز حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2433. سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری بھی شفاعت قیامت والے دن آپ کریں گے؟ میں نے آپ کی اتنی خدمت کی، آپ کے ساتھ رہا، 10 سال تک حضور کو وضو کروایا، بچوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی فاعل، بے شک میں تیری شفاعت کرنے والا ہوں. اب انہوں نے آگے اپنی ریکویسٹ رکھ دی. صحیح جن کا نا وہمیار وہم نکالا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری شفاعت تو کریں گے لیکن میں قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ، اتنی مخلوق ہوگی میں آپ کو کیسے ڈھونڈوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم پل صراط پہ مجھے تلاش کر لینا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کو گزار رہے ہوں گے. رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی. اے اللہ میرے امت کے لیے سلامتی، میری امت کے لیے سلامتی. انس بن مالک نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر میں پل صراط پہ آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کہاں تلاش کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے میزان عمل پہ تلاش کر لینا، جہاں میرے امتیوں کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، مجھے وہاں دیکھ لینا. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ وہاں بھی نہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم مجھے حوض کوثر پہ تلاش کر لینا، جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر اس کے کٹورے ہیں جو حوض کوثر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میرے حوض سے ایک دفعہ مشروب پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. جنتی پیاس کی وجہ سے نہیں مشروب پیئیں گے، لذت کی وجہ سے پیئیں گے. تو مجھے حوض کوثر پہ تلاش کر لینا. پھر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر حوض کوثر پہ بھی آپ کو نہ پاؤں تو میں کہاں تلاش کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس مجھے تم ان 3 جگہوں کے علاوہ کسی جگہ پر نہیں پاؤ گے.
میں ان تین ہی جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر ہوں گا۔ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے کہاں کہاں پر جا کر اپنے رب کے حضور دعا کر کر کے، سفارش کر کے اور اپنے امتیوں کی خیر خواہی فرما رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، بلکہ دنیا کے ہر مسلمان کو جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور شرک سے محفوظ کرتے ہوئے اس شفاعت کا اہل بھی بنائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ پھر شفاعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔